الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، کل آپ حضرات نے تین ایسی برائیاں، تین ایسی باتیں سنی تھی جو جھگڑے کو، اختلاف کو بڑھاوا دیتی ہے، کہ بات میں کوئی دم نہیں ہوتا، معمولی بات ہوتی ہے، لیکن یہ تین برائیاں ایسی ہے کہ وہ انسان کا جھگڑا، اس کی جو آگ ہوتی ہے وہ پھیلتے پھیلتے پھر جوالہ بن جاتی، بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قتل تک بھی نوبت آ جاتی. دیگر تین ایسی باتیں ہیں، کل 6 باتیں بیان کی ہے قرآن میں جو جھگڑے کو بڑھاوا دیتی ہے. 3 باتیں ماشاءاللہ کل ہم سن چکے، آج مزید 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی. ان 3 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے برا گمان کرنا، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے پھر حسن ظن کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، اس کے بارے میں اچھا گمان کرنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں چھوڑتا ہے. اس کی ہر بات کو اپنے مخالف بات سمجھتا ہے، چاہے اس کی بات کے اندر بہت ساری اچھائیاں اور خیر ہے، لیکن وہ ان خیروں کی طرف، ان اچھائیوں کی طرف نظر نہیں کرتا ہے، اور ایک نیگیٹو، ایک بری بات اس کو اگر نظر آ گئی تو اسی کے بیس کے اوپر وہ شروع کر دیتا ہے اپنی محنت، اور برا گمان پالنا اس کے بارے میں شروع کر دیتا ہے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے. طعنہ آرائی اور اس کے خلاف مہم یہ شروع ہو جاتی. تو بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو، کثیرا من الظن، برے گمان سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بدگمانی یہ انسان کے دل کی کیفیت کو ایسا بنا دیتی ہے کہ پھر سامنے والے کے بارے میں اچھے گمان باقی ہی نہیں رہتے. ہر خیال وہ اپنے مخالف سمجھنے لگتا ہے اور پھر اس کے خلاف محنتیں ہو جاتی ہیں. تو برے گمان سے ہمیں بچنے کی تاکید کی گئی اس آیت کے اندر کہ کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھو، اس لیے کہ یہ اختلاف کو پھر بڑھاوا دے گی اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. ایک بات آپ نے نوٹس کی ہو
تو فرمایا گیا کہ بہت سی بدگمانیوں سے بچو. اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی بدگمانیاں ہیں جن سے بچنا نہیں ہے، جو جائز ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بعض بدگمانیاں یہ گناہ نہیں ہے یا گناہ کبیرہ نہیں ہے. تو ایسی کون سی بدگمانیاں ہیں جو جائز ہے؟ ایسی کون سی بدگمانیاں ہیں کہ جو گناہ نہیں ہے یا گناہ کبیرہ نہیں ہے، جو ممنوع نہیں ہے؟ اور کون سی بدگمانیاں ممنوع ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ بدگمانی خالص اس کا تعلق گمان کرنے والے سے ہے، دوسرے شخص سے حقیقتاً کوئی تعلق نہیں ہے. تقدیری طور پر گرچہ تعلق ہے لیکن حقیقت میں دوسرے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس خالی گمان کے اندر، محض گمان کرنے والے کے ساتھ اس بدگمانی کا تعلق. تو یہ بدگمانی جائز ہے. جیسے کہ کوئی مسافر ہے، رات میں سویا ہوا ہے اور کوئی دوسرا آدمی بھی پاس میں ہے، تو اس کے بارے میں محض اس کو خالی گمان ہے کہ یہ سامان چوری بوری ہو جائے گا، تو وہ رات بھر جگتا ہے. تو یہ بدگمانی ایسی ہے کہ اس بدگمانی کا تعلق خالی گمان کرنے کے والے کے ساتھ ہے، دوسرے شخص کے ساتھ حقیقت میں نہیں ہے. تو ایسی بدگمانی جائز ہے. دوسرا برا گمان ایسا ہے کہ دوسرے شخص کے ساتھ اس کا تحقیقی طور پر تعلق ہے، تو اس کے اندر بھی پھر دو شکے ہیں. اس کے اندر بھی دو شکے ہیں کہ جس کے بارے میں تحقیقاً برا گمان ہے، اس سے متعلق ہے برا گمان، تو پھر دیکھیں گے کہ جس کے بارے میں بدگمانی ہے کیا وہ اس بدگمانی کا محل ہے یا نہیں ہے. اگر وہ برے گمان کا محل نہیں ہے تو پھر یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. جیسے اللہ کے بارے میں کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری پکڑ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تو بخشیں گے نہیں، تو یہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسا گمان کرنا، وہ بدگمانی کا اللہ محل ہے ہی نہیں کہ اللہ کے بارے میں ہم ایسا گمان رکھیں. تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ قرآن کریم میں آیا ہے. ان کے اوپر تہمت لگائی تھی منافق نے، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بدگمانی کا محل قطعاً نہیں ہو سکتی. تو ان کے بارے میں ایسا گمان، برا گمان کوئی کرے تو یہ بدگمانی بہت بڑا گناہ. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ حضرت عائشہ کے بارے میں تم نے ایک بات سنی تو مسلمان مرد اور عورتوں نے کیوں یہ گمان نہیں کیا کہ وہ حق پر ہے، وہ بہتر ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بدگمانی کا تعلق اگر کسی دوسرے شخص کے ساتھ حقیقت میں ہو، لیکن اگر وہ بدگمانی کا محل نہیں ہو سکتا ہے پھر بھی اس کے بارے میں بدگمانی کی جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر کسی کے ساتھ بدگمانی کا تعلق حقیقت میں ہے لیکن وہ بدگمانی کا محل بھی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ بدگمانی درمیانی درجے کا گناہ ہے. بڑا گناہ نہیں ہے لیکن درمیانی درجے کا گناہ ہے. جیسے کوئی انسان بیچارہ نیک چلن آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کی چال ڈھال نیک ہے، نیکوکار آدمی ہے، اس کے بارے میں ہم نے بد چلنی کا گمان کر دیا، تو پھر یہ جو ہمارا گمان ہے اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. بدگمانی کا تعلق اس کے ساتھ ہے، احتمال ہے کہ بھئی یہ بد چلن ہو، لیکن دلیل نہیں ہے، تو دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو بدگمان کہہ رہے ہیں تو پھر ہم درمیانی درجے کا گناہ کر رہے ہیں. اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں برا گمان مت کرو،
ایمان والوں کے بارے میں برا گمان مت کرو. اور حدیث میں بھی آیا ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہ بدگمانی یہ جھوٹی بات ہے، بدگمانی سے بچو. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی جھوٹی بات. اس سے کیا پتا چلا کہ مطلق گمان کرنا یہ گناہ نہیں ہے. کسی کے بارے میں گمان کرنا، کوئی خیال کرنا یہ گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سارے شریعت کے احکام یہ ظن غالب پر تو ہے، اس لیے ہم مطلق گمان کو گناہ نہیں کہہ سکتے. گناہ کب ہوں گے میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا. بہت سارے شریعت کے احکام ظن غالب پر موقوف ہے. یہ قاضی صاحب جو ہوتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں گواہیوں کی بنیاد پر، تو وہ گواہوں کا سچا ہونا وہ ظن غالب سے ہی تو فیصلہ کرتے ہیں. احتمال تو ہے بھئی انسان سچا نہ ہو، جھوٹا ہو، لیکن ظن غالب سے کہ بھئی معاشرے میں، محلے میں اس کو لوگ سچا سمجھتے ہیں، اور اس بنیاد پر جو بھی اس کا قاعدہ ہو اس کی بنیاد پر وہ اس کو سچا گمان کرتے ہیں. ظن غالب کی بنیاد غالب گمان اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. باقی کسی انسان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا ہی ہے، لیکن ظن غالب کی بنیاد پر یہاں پہ فیصلہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ سب گمان غلط نہیں ہوتے. اسی لیے فرمایا ان بعض الظن، بعض گمان گناہ ہے، سب گمان گناہ نہیں ہوتے. اس لیے کہ بہت سارے گمان کے اوپر شریعت کی بنیاد، شریعت کے بہت سارے فیصلے گمان کے اوپر مبنی ہیں. ہم کسی جگہ پہ چلے گئے، جنگل میں، بیابان میں، نماز کا موقع آیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. اب تو مشین بھی آگے کہ جہاں جاؤ ساتھ میں لے جاؤ، پھر اس کو گھماؤ، کچھ رکھو تو بتا دیتا ہے کہ بھی قبلہ اس طرف. لیکن کسی ایسی جگہ پہ چلے گئے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس سمت ہے، آپ نماز میں کیا کرو گے؟ تحری کریں گے. غالب گمان کو بیس بنا کر کے بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل اور دماغ کو تھوڑا مشقت میں ڈالو، سوچو قبلہ کہاں ہو سکتا ہے. پھر آپ کا دل جہاں مطمئن ہو جائے، جہاں آپ کا غالب گمان ہو اس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لو، وہی آپ کا قبلہ ہے. شریعت کا یہ حکم بھی دیکھو گمان کے اوپر ہے کہ نہیں، غالب گمان کے. تو سب گمان گناہ نہیں ہوتے ہیں، بعض گمان گناہ ہوتے. کون سی بدگمانیاں گناہ ہیں اور کون سی بدگمانیاں گناہ نہیں ہیں، اس کی صراحت آپ کے سامنے. دوسرا حکم یا دوسری برائی جو اختلاف کو بڑھاوا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، توہ مت پڑو، کسی کے عیوب کو تلاش کرنے کی کھوج میں نہ لگ جاؤ. تجسس یہ بھی معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے عیوب کو تلاش کرنا، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ کسی کے عیوب کو تلاش نہ کرو. جو مسلمانوں کے عیوب کو، ان کی بھید کی باتوں کو، راز کی باتوں کو، عیوب کی باتوں کو تلاش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کے عیوب کو تلاش کرنے میں لگ جاتے. اللہ اس کے عیوب کو تلاش کرتا، اور جس کے عیوب اللہ تلاش کرے پھر اس کو تو اس کے گھر کے اندر ہی اس کی وہ ہو جاتی ہے، کوئی عزت بھی عزت نہیں رہتی، پھر گھر میں ہی اس کو اس کے گھر میں ہی ذلیل کر دیتے. ایسا حدیث کا مفہوم. تو کسی کے عیوب کی ٹوہ میں نہیں پڑنا، اپنے عیوب کی طرف نظر رکھنی ہے کہ میں بھی کتنا گندہ ہوں، میرے اندر کیا خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. بیان القرآن میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ چھپ کر کسی کی بات کو سننا، چھپ کر کسی کی بات کو سننا. اسی طرح اپنے آپ کو سوتا ہوا بنا کر، دو آدمی باتیں کر رہے ہیں نا، آپ سوئے ہوئے ہو، حقیقت میں سوئے نہیں ہو، جگ رہے ہو لیکن آنکھیں بند ہیں، اپنے آپ کو سویا ہوا بنا کر آپ دوسروں کی باتوں کو سن رہے ہو، یہ بھی تجسس ہے. یہ بھی کسی کی بھید کی باتوں کو، عیب کی باتوں کو سننا ہے. تو اس سے بھی بچا جائے. وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو. ہاں کچھ شکل ہے کہ جب گنجائش ہے، جیسے کہ مضرت پہنچانے والے کے بارے میں ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ فلاں آدمی کو تکلیف پہنچے، اپنی ذات کو خطرہ ہے یا کسی دوسرے کی ذات کو خطرہ ہے، اس کی باتوں سے، اس کے ارادوں سے، اس کی تدبیروں سے، تو پھر
ہم اپنی حفاظت کے لیے یا دوسروں کی حفاظت کے لیے کوشش کرے کہ اس کی کیا پلان ہے، اس کی کیا تدبیریں ہے، تو پھر یہ تجسس گناہ نہیں ہوگا۔ کسی کے بارے میں ہمیں خبر ہے کہ یہ اس کو ٹپکانے کے در پہ ہے اور اس کے مشورے اور پلان چل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ کرنا ہے، پھر اگر تم یہ سوچو کہ بھئی نہیں، میں نے کسی کی بات کو کیوں سننا ہے اور میں اس انسان کو میں کیوں بتاؤں، تو غیبت ہو جائے گی یا پھر یہ گناہ ہو جائے گا۔ تو بھائی اس وقت تیرے اوپر جوابداری اور فریضہ یہ ہے کہ اس کی پلان کو اس کو بتا، تاکہ وہ احتیاط کرے، چوکنا ہو جائے۔ تو اس کو بھی سمجھو کب تجسس جائز ہے۔ تیسری برائی جو معاشرے کے اندر ہوتی ہے، جو افراد کے درمیان اختلاف کا سبب بنتی ہے، جو جماعتوں کے درمیان جھگڑے کا سبب بنتی ہے، پھر جھگڑا بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، وہ ہے غیبت۔ غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کوئی انسان موجود نہیں ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کہی جاوے تو اس کو تکلیف ہو، ایذا پہنچے، اس کو بولتے ہیں غیبت۔ تو یہ بھی ہم نہیں کریں گے، یہ بھی بہت بڑا گناہ۔ اور اس کی تشبیہ دی ہے، غیبت کی تغلیظ، اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی تشبیہ قرآن نے کیسے دی ہے، اس سے ہم اس گناہ کی اشدیت کا، اس گناہ کے بہت بڑا ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک انسان کو ناپسند۔ کون انسان پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو انسان غیبت کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ لہذا فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ مرے ہوئے بھائی کے گوشت کے ساتھ تشبیہ دی، زندہ بھائی کے ساتھ کیوں تشبیہ نہیں دی؟ زندہ بھائی کا گوشت کوئی کھائے گا اور کھائے گا، چلو کوئی جنگلی ہے زندہ بھائی کا گوشت کھانے چلا گیا تو وہ کھانے دے گا؟ مدافعت نہیں کرے گا، اپنے آپ کو بچائے گا نہیں؟ غیبت اور جو لاش ہو، مردہ ہو، وہ بیچارہ کہاں سے اپنے آپ کی مدافعت کرے گا؟ وہ دھکا دے رہے گا بھی مت کھاؤ، وہ تو زندہ لاش ہے، اب اس کو آپ جیسے بھی کھاؤ پیو کچھ بھی کرو، کچھ بھی وہ کر سکتا نہیں ہے۔ تو غیبت کے لیے مردہ بھائی کی مثال دی، اس لیے کہ طاقت ہے، بڑے اپنے آپ کو ہونہار سمجھتے ہو، طاقتور سمجھتے ہو، تو زندہ کے سامنے یعنی اپنے بھائی کے سامنے غیبت کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو کیسے لالے پڑتے ہیں۔ یعنی جس کی غیبت کر رہے ہو اس کے سامنے کرو، اور اگر اس کی پیٹھ پیچھے کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا ایسے اس طرح سے ہوا کہ زندہ کے سامنے، اور جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے سامنے مدافعت کرنا مشکل ہے، اور پیٹھ پیچھے تو انسان آزاد ہے، جتنی چاہے کسی کے بارے میں کر دے، کون ماننے والا ہے، کہاں وہ ہے۔ اس لیے اس گناہ کی اشدیت کو بیان کرنے کے لیے وہ نظیر بھی کیسی دی۔ اس لیے غیبت کے معاملے میں، ایسی برائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور تقوی ہی، اللہ کا ڈر ہی وہ نعمت ہے جو انسان کو ایسے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا سکتی ہے، باقی دنیا کا کوئی قانون نہیں بچا سکتا۔ اور کسی انسان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہو جاوے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے امید رکھنی چاہیے، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرما دے۔ کسی کی زبان پر اس کی برائی کو کہہ دینا، یہ تو لزم ہے، طعن جس کو کہتے ہیں، طعنہ دینا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس کی بھی ممانعت ہے کہ کسی کے منہ پر اس کی برائی کہہ دینا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور وہ برائی حقیقت میں اس کے اندر ہو بھی، جو برائی کی جا رہی ہے اس میں وہ سچا ہے، حقیقت میں سامنے والے میں ہے،
تو بھی یہ غیبت ہے, تو بھی یہ گناہ ہے. اس کو جائز نہ سمجھے. بھائی آپ اندر ہے تو کیوں ہے نا, اندر نہ ہوئے آپ کہتا ہو تو کھوٹو. اللہ اندر یہ وستو نہ تھی, اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے, پھر بھی تو کسی کے سامنے کرا تو یہ تو بہتان ہے, یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں, غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو ہر چیز سے اپنے آپ کو بچائے. کسی کو تانا دینا ہمیں نہیں ہے, کسی کے سامنے کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بھی نہیں کرنی, چاہے وہ برائی اس میں ہو, اور برائی اس میں نہ ہو تو ہرگز کسی کے سامنے غلط بیان ہی نہیں کرنے, اس لیے کہ تہمت لگانا ہے. تہمت لگانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے گی, لیکن اس سے چھوٹنے میں زندگیاں نکل جائے گی, اور بہت سارے پھر جھگڑے ہو جائے گی, اور بات کہاں سے کہاں تک پہنچے. غیبت کن صورتوں کے اندر جائز ہے؟ کچھ صورتیں ایسی ہے کہ جس کے اندر غیبت کرنا یہ مجبوری بن جاتی ہے, اس کو غیبت حرام نہیں کہیں گے. ایک شکل ہے مظلوم, بیچارہ کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے, وہ ظالم کا شکوہ کسی بادشاہ سے کرے, کسی سر برآوردہ آدمی سے کرے, جس سے فریاد رسی کی امید ہے کہ اس کے سامنے اگر اس کے ظلم کو رکھا گیا تو یہ میری فریاد کو سنے گا اور میں اس کے ظلم سے نجات پاؤں گا. تو پھر وہ مظلوم انسان کسی ظالم کے بارے میں کوئی اس کی برائی کو کہے گا تو یہ غیبت نہیں کہی جائے گی, یہ غیبت نہیں کہی جائے گی. اسی طریقے سے مسلمانوں کو کسی سے اندیشہ ہو, کسی سے تکلیف ہو, اس سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو, تو اس کی برائی کو کسی کے سامنے لا دیا تو یہ بھی غیبت نہیں ہوگی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 منافقوں کے بارے میں کہا تھا, جب انہوں نے حاضری کی خدمت, اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی, تو جب آ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ قبیلے کے برے آدمی ہیں. تو کیوں کہ بھئی مسلمانوں ان سے بچ کے رہنا. تو کوئی اگر ایسا انسان ہے جس سے مسلمانوں کو خطرہ ہو, اپنوں کو خطرہ ہو, تو اس کے بارے میں چوکن نہ کرنے کے لیے ہم نے اس کی برائی کہہ دی کہ یہ برا ہے, تو یہ غیبت حرام میں داخل نہیں ہوگی. اسی طرح فتویٰ حاصل کرنے کے لیے کسی کی برائی لکھنی پڑی تو یہ بھی جائز ہے, یہ بھی غیبت حرام میں نہیں. جیسے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ, انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا ابو سفیان کے بارے میں کہ یہ بڑے بخیل آدمی ہیں, کنجوس آدمی ہیں, اتنا خرچہ بھی نہیں دیتے ہیں کہ جس سے میرا اور میری اولاد کا پورا پڑ سکے. تو یہاں بخیل اور کنجوس ہونا اللہ کے نبی کے سامنے ابو سفیان کے بارے میں کہا, تو یہ مسئلہ پوچھا ہے فتویٰ حاصل کرنے کے لیے. تو اگر کسی کی برائی لکھنی پڑے تو اس میں گنجائش ہے, یہ جائز شکل. ایسی اور بھی کچھ شکلیں ہو سکتی ہے کہ جیسے کہ کسی کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف کا اندیشہ ہو. جیسے میں نے ابھی اس سے پہلے بھی ایک بات بتائی کہ کسی کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے, حتمی طور پر معلوم ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے گا. اب اس کی بری بات کو ہم کسی کے سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر وہ انسان کے لیے جان کا خطرہ ہے. تو ایسے موقع پر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ غیبت ہے یا پھر یہ گناہ ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھی, کچھ ایسے برائیاں, کچھ ایسے گناہ جو بادی النظر سے, سرسری نظر سے دیکھنے جاؤ تو ہلکے معلوم ہوتے ہیں کہ بھی کسی کی پیٹھ پیچھے خالی باتچ کی ہے نا, کسی کو خالی برے لقب سے بلایا ہے نا, کسی کو خالی مذاق اڑایا ہے نا, مذاق تو چلتا ہے آپس میں. یہ سب باتیں ایسی ہے کہ دکھنے کے اندر بالکل بڑی معلوم نہیں ہوتی کہ اس سے کیا کچھ ہو جائے گا, لیکن اس سے جو چنگاری لگتی ہے پھر وہ ایسی آگ لگ جاتی ہے کہ ابتدائی آگ جو ہوتی ہے نا اس کو بجھانا آسان ہوتا ہے. اس لیے ایسے معاملے کے اندر کل جو آیا تھا کہ فوراً صلح سپاٹا کر لو, فوراً اس کو دفع کرو ایسے جھگڑوں کو, اس لیے کہ ابتدائی آگ کو بجھانا آسان ہے, لیکن وہ آگ بڑھتے بڑھتے جوالا بن گئی اور ایسی بڑھ گئی پھر اس سے بچنا مشکل ہے. پھر اس آگ کو بجھانا پاسبل نہیں ہوتا ہے, اور بات کہیں سے کہیں اتنی دور پہنچ جاتی ہے کہ پھر کفے افسوس ملنے کی سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ ہے قرآن کی تعلیم جو ہمیں ہر موڑ پر ایسی ایسی رہنمائی کرتی ہے, ایسی ایسی ہدایتیں کرتی ہے کہ جن کو سامنے رکھ کے انسان ایک اچھے معاشرے میں رہ سکتا ہے, اچھے معاشرے کو تشکیل ہم دے سکتے ہیں, اور اپنی زندگی کو, اپنے گھر والوں کی زندگی کو, اپنے سماج کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ
ان ہدایتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صدق اللہ العظیم.